السلام علیکم. کسی بھی ملک میں یا شہر میں صحت کا جو شعبہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اگر ہم ملتان کی بات کریں تو یہاں پر جو چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ ادارہ صرف ملتان ہی نہیں، جنوبی پنجاب بلکہ بلوچستان اور دیگر صوبوں سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس ہاسپٹل میں کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں اور کس طرح سے اس کے جو امور ہیں ان کو چلایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر فرحان صاحب موجود ہیں جو کہ کارڈیولوجی ہسپتال کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ بتائیے گا تھوڑا سا اپنی سروس کے بارے میں بتائیے گا، کتنا سال ہو گئے، کہاں کہاں تعینات رہے، اور تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنے اس ہیلتھ کیئر کے سروسز کا آغاز سن 2006 میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ سے ایز اے میڈیکل آفیسر BSU سے شروع کیا تھا. اس کے بعد پھر میں ایز اے ڈسٹرکٹ سرویلنس کوآرڈینیٹر EPI پروگرام اینڈ پولیو کنٹرول پروگرام رہا CO آفس میں. اس کے بعد میں نے 2 سال جو ہے وہ WHO میں ایز اے سرویلنس آفیسر جو ہے پولیو ایریڈیکیشن پروگرام اور ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم جو ہے اس میں کام کیا. اس کے بعد سن 2012 میں جو ہے میں ایز اے DMS کارڈیالوجی ملتان تعینات ہوا. اس کے بعد 2016 میں ایز اے ڈائریکٹر ٹیکنیکل جو ہے وہ یہاں تعینات ہوا، اور ابھی میرے پاس جو ہے وہ AMS اور ڈائریکٹر ٹیکنیکل دونوں کا چارج ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ ہمیں اپنی ڈیوٹیز اور کام سر انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت سکسیسفل آپ کی جرنی ہے تھرو آؤٹ. اگر ہم بات کریں، اچھا فرحان صاحب یہ بتائیے گا کارڈیولوجی پہ کتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے؟ رجسٹرڈ پیشنٹس کی اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے یہ مینیج ہو رہا ہے سارا سسٹم؟ کتنے پیشنٹس جو ہیں وہ آپ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ انسٹیٹیوشن سن 2005 میں اس نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کی، اور اس وقت اس انسٹیٹیوشن میں 6 بیڈ کی ایمرجنسی تھی اور 279 بیڈز ٹوٹل تھے، جس میں انڈور کی سہولت تھی، جس میں ہمارے پاس کارڈک سرجری کا شعبہ تھا، ہمارے پاس اینجیوگرافی مشینز تھیں 2، اور اس وقت جو ہے ہم لوگ تقریباً جو ہے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو 15 سے 20 پیشنٹ سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا ہاسپٹل. اور الحمدللہ آج یہ ہاسپٹل پنجاب کا سب سے بڑا کارڈک انسٹیٹیوشن ہے، جو نہ صرف جنوبی پنجاب کے مریضوں کو 18 ضلعوں کے دیکھ رہا ہے، بلکہ کمپلیٹ جو ہے وہ بلوچستان کے سارے پیشنٹ یہاں پہ آتے ہیں. اس کے علاوہ KPK کے کچھ جو ضلع ہمارے ساتھ باؤنڈری ڈسٹرکٹس ہیں وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ تک، کیونکہ جب سے موٹر وے ایکسٹینڈ ہوئی ہے سکھر تک، تو انٹیریئر سندھ کا پیشنٹ بھی جو ہے اس چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آتا ہے. اور یہاں پہ جو سہولیات ہیں اس میں لیٹسٹ سہولیات جو ہے وہ یہاں پہ مہیا کی جا رہی ہیں. الحمدللہ یہاں پہ 2005 میں 2 اینجیوگرافی مشین تھیں، آج 7 اینجیوگرافی مشین ہیں. اس وقت 4 ماڈولر آپریشن تھیٹر تھے، الحمدللہ نیکسٹ منتھ میں یہ بڑھ کے انشاءاللہ 9 ماڈولر آپریشن تھیٹر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ CT اسکین کی سہولت موجود نہیں تھی، جو ہم 2014 میں جو ہے ہم نے ایک نیا سٹی اینجیوگرافی مشین جو ہے یہاں پہ انسٹال کی تھی، الحمدللہ وہ فنکشنل ہے. اس کے علاوہ بہت بہترین جو ہے جراثیموں سے پاک کرنے کے لیے جو مشینری ریکوائرڈ ہوتی ہے، جس ڈپارٹمنٹ کو ہم CSSD کہتے ہیں، وہ الحمدللہ یہاں پہ ہے. اس کے علاوہ 15 ایکو کارڈیوگرافی مشینز ہیں، 40 کے قریب ہمارے پاس ECG مشینز ہیں. اور الحمدللہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ 6 بیڈ کا تھا، اور اب اس وقت پنجاب کا سب سے بڑا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بننے جا رہا ہے. نیکسٹ منتھ اس کا بھی انوگریشن ہے، یہ بڑھ کے 120 بیڈ ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا لاہور والا جو کارڈیولوجی اس سے بھی بڑا ہو گیا ہے؟ اس کے جو ہے اب جو سینکشن بیڈ اسٹرینتھ ہے وہ 557 ہو گئی ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے. اچھا ابھی ہم نے سنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کوئی بچوں کی سرجریز کے حوالے سے، یہ وہ بہت کون بڑا سا آ اور رہا ہے؟ بالکل یہ اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا اور خاص کر بچوں کے لیے ایک تحفہ ہے، جو CM صاحبہ نے چیف منسٹر چائلڈ ہیلتھ سرجری پروگرام کے نام سے لانچ کیا ہے. اس میں اکراس دی بورڈ، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، اس میں ایک بہت زبردست سسٹم بنا دیا گیا ہے کہ جیسے ہی بچہ ڈائیگنوز ہوتا ہے جس میں کوئی دل میں سوراخ ہے یا جو ہے کوئی اور پیچیدگی ہے، تو اس کو فوراً رجسٹرڈ کر دیا جاتا ہے. اور یہ رجسٹریشن جو ہے آن لائن ہے اور یہ PITB سے منسلک ہے. اور اس کے لیے اسپیشل جو ہے CM صاحبہ نے جو ہے اور سیکرٹری ہیلتھ صاحب اور منسٹر صاحب
اور ایڈوائزر صاحب نے مل کے اسپیشل بجٹ بھی جو ہے وہ ہمیں ایلوکیٹ بھی کر دیا اور ریلیز بھی کر دیا، جس میں ہم نے خریداری کے جو ہے نا مراحل میں ہے، اسپیشل اکوپمنٹ لیا جا رہا ہے ان کے لیے، اسپیشل میڈیسن اور ڈسپوزیبلز لیے جا رہے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے بڑے کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ اور پریویسلی ہم لوگ سال میں جو ہے وہ 200 سے 250 جو ہے آپریشن جو ہے وہ بچوں کی ہارٹ کی سرجری کے کر رہے تھے، اور اب یہ بڑھ کے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو ہے 600 پہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس سال فائنینشیل ایئر میں کہ ہم 600 جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس میں ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے 2 ٹیمیں بنا دی ہیں، ایک سرجری جو ہے بچے کی صبح کو ہوتی ہے اور دوسری سرجری جو ہے وہ شام کو ہوتی ہے، اور ڈیلی اب اس انسٹیٹیوشن میں 2 سرجریز ہو رہی ہیں، اس سے پہلے 1 سرجری ہو رہی تھی۔ دوسرا اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ میں نے اکراس دا بورڈ جو لفظ یوز کیا ہے کہ چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ انٹائٹلڈ ہے، چاہے وہ جہاں کہیں سے بھی آیا ہے، جو بچہ اس سسٹم میں انرولڈ ہو جائے گا اس کا اسپیشل بجٹ ہے، اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور اس کے تمام ڈسپوزیبلز میڈیسن جو اس پیوند کاری اور سرجری کے اندر ضرورت ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب فری آف کاسٹ دے رہی ہے۔ تو اس میں نہ تو جو ہے نا ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہے، نہ شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی، صرف اس کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ایک پاکستانی ہے اور یہ ہمارے انسٹیٹیوشن یا ہمارے ادارے میں پہنچ گیا، اور انشاءاللہ اس کی جو ہے نا سرجری ہم کر تو دیں گے۔ اس کے لیے کوئی بیڈ اسٹرینتھ بھی الگ سے آپ لوگوں نے اس کی کے ہے؟ لیے ہم نے اسپیشل آئی سی یوز جو ہے وہ ڈیولپ کر لیے، 100% فنکشنل ہے۔ اس سے پہلے ہمارے انسٹیٹیوشن میں 6 بیڈ کا جو ہے پیڈیاٹرک آئی سی یو تھا، وہ بڑھا کے ہم نے 14 بیڈز کا جو ہے نا آئی سی یو کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے نرسنگ سٹاف جو ہے نا وہ بڑھایا ہے، ان کی ٹریننگ، کیونکہ سرجری جو ہے کر دینا صرف بچوں کی وہ ایک مطلب مکمل نہیں ہو جاتا، اس کی جو پوسٹ سرجیکل کیئر ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے اسپیشل نرسنگ سٹاف جو ہے نا وہ ٹرین کیا ہے اپنا، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی 2005 سے جو ہے جو سینئر سٹاف تھا، اور جو ہمارے پاس اب نئی انڈکشن آئی ہے ہم نے ان کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، اور الحمدللہ ہم نے وہ پرفیوژنسٹ، وہ نرسز، وہ پیرامیڈیکل سٹاف یا سپورٹ سٹاف جو ریکوائرڈ ہے پوسٹ سرجیکل پیشنٹ کیئر کے لیے بچوں کی، وہ ہم نے جو ہے لوکیٹ بھی کر دیا اور ان کی ڈیوٹیز بھی لگا دی ہیں۔ اچھا فرحان صاحب، یہ بتائیے گا، کارڈیولوجی پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، لائنیں بھی لگتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وی آئی پی کلچر کے بھی عادی ہوتے ہیں کہ ہمیں دوائیاں دلوا دی جائیں، اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ کر رہے ہیں آپ لوگ کہ پیشنٹس کو ان کے گھر پہ دوائیاں ملیں؟ یہ پورا سینیریو کیا بننے جا رہا ہے اس حوالے سے روشنی؟ دیکھیں، بہت اچھا کیا ہے اس گورنمنٹ نے آ کے، ایک تو تمام کارڈک انسٹیٹیوشن کو تھرو پی آئی ٹی بی انٹر لنک کر دی ہے، اور اس کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ اپنا پی آئی ٹی بی میں جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، تمام کارڈک انسٹیٹیوشن پنجاب کے۔ اس کے بعد جب اب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے کہ یہ کارڈک پیشنٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اس کی فائل بنتی ہے، فائل بننے کے بعد وہ پیشنٹ ہمارے پاس مکمل طور پہ رجسٹر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کو میڈیسن پرسکرائب ہوتی ہے، اور پورے مہینے کی میڈیسن پہلے جو ہے یہاں پہ پیشنٹ لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ لیتے تھے، اس میں بھی ہم نے بہت اچھا سسٹم بنایا ہوا تھا ہمارے اس کارڈک انسٹیٹیوشن میں، کہ ہم نے سینئر سٹیزن کے لیے الگ کاؤنٹر بنائے تھے، فیمیلز کے لیے علیحدہ تھے، بچوں کے لیے علیحدہ تھے، اور باقی جنرل پبلک کے لیے علیحدہ تھے، اور ہم پورے مہینے کی کوالٹی آف میڈیسن جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیسن ہے، الحمدللہ ہمارا انسٹیٹیوشن جو ہے ود دی تعاون، مطلب ہماری سپورٹ جو گورنمنٹ کی ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ ہم فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ پورے مہینے کی میڈیسن دے رہے ہیں۔ اچھا، تو اب کوئی گھروں کے ایڈریس پہ بھی میڈیسن والا سسٹم شروع کیا جو ہے تقریباً عرصہ تقریباً 9 مہینے سے جو ہے ٹرائل بیسس پہ یہ پروگرام جو ہے نا انیشیٹ کیا گیا ہے، اور انیشیلی جو ہے ہم لوگ 250 ڈیفرنٹ جو ہے جو رینڈملی سلیکٹ کرتے تھے پیشنٹ کو، اور ہم ملتان سٹی کے پیشنٹ اس میں انکلوڈ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اس کے اوپر گورنمنٹ کافی زیادہ پیسہ لگا رہی تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ جو ہمارے لیا، بکھر، راجن پور، میاں والی دور دراز کے دیہی علاقوں سے جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے گھر پہنچائی جائے، اور ہمارا کیونکہ جہاں سے جلال پور پیر والا جو تحصیل ہے وہ 100 کلومیٹر ہے اور شجاع آباد 50 کلومیٹر ہے، تو ہم ان پیشنٹس کو 250 کو سکروٹنائز کر کے اور وہ ان کے گھر پہنچا رہے تھے۔ ابھی سیکٹری صاحب نے وزٹ کیا تھا اور انہوں نے ہمیں آرڈر کیا، ڈائریکشن دی ہے کہ اکراس دی بورڈ تمام ڈیٹا جو ہے نا وہ کلیکٹ کیا جائے، اور ود ان 1 منتھ 100% آپ نے انشور کرنا ہے کہ تمام پیشنٹس کی دہلیز پہ جو ہے ان کی ریکوائرڈ میڈیسن مہینے کے مہینے پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہر چوتھے مہینے مریض آ کے اپنا چیک اپ کرائے گا، اور اس کی میڈیسن میں جو تبدیلی ہوگی اور اس کے بعد وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ اس کے گھر تک پہنچا دی جائے گی۔ اچھا فرحان صاحب، کارڈیولوجی ہسپتال ہر ملتان کا گزرتے دن کے ساتھ جدید ہوتا جا رہا ہے، ادھر کون کون سی سرجریز ہو رہی ہیں؟ تھوڑا سا دیکھنے والوں کو ہمیں پتہ لگے کہ جو دیکھ رہے ہیں، کی ہول ہارٹ سرجری ایک ہوتی ہے،
اس حوالے سے بتائیے گا، اور کون سی جدید جو آپریشنز ہیں یہاں پہ اکوپڈ ہے یہ ہاسپٹل؟ الحمدللہ یہاں پہ شروع پہلے دن سے ہی جو تھیٹر بنائے گئے وہ جرمنز نے آ کے جو ہے یہاں پہ یہ تھیٹرز جو ہے انسٹال کیے تھے. یہ ماڈولر آپریشن تھیٹر ہیں، جدید مشینری کے ساتھ یہ منسلب ہیں، اور ان کو جو ہے اپنا تمام جتنی بھی کارڈک ڈیزیزز ہیں اس میں بائی پاس کارڈک سرجری ہے، اس میں دل کے والوں کی جو سرجری ہوتی ہے، اس میں منیمل انویسو سرجری ہوتی ہے، اس میں اور جتنے بھی سرجریز ہیں، ایورٹک ڈائسیکشن ہو جاتی ہے، اور جتنی بھی پیچیدہ سے پیچیدہ جو ہے سرجریز ہیں وہ ہمارے اس انسٹیٹیوشن میں دل کی جو ہے نا تمام سہولیات موجود ہیں، اور تمام آپریشن ریگولر ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ 2005 سے اور اب ہمارا نمبر جو ہے 5 سرجری سے بڑھ کے ہم سالانہ جو ہے الحمدللہ 1500 سے 1700 جو ہے بائی پاس آپریشن کر رہے ہیں. اور جیسے ہی یہ ہمارے 4 ماڈولر آپریشن تھیٹر نیکسٹ منتھ ہمارے ہینڈ اوور ہوں گے تو انشاءاللہ یہ نمبر بڑھ کے 2500 سے 3000 ہو جائے گا. اچھا، بہت عرصے سے کارڈیولوجی کا جو توسیع بلاک ہے وہ زیر تعمیر تھا، مکمل ہو گیا ہے. اب ادھر کی کیا صورتحال ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے پیشنٹس کو اس حوالے سے توسیع بلاک کے بننے کے بعد؟ دیکھیے بہت زبردست جو ہے یہ ضرورت تھی اس خطے کی، اور میں شکریہ ادا کروں گا سی ایم پنجاب کا، ہمارے سیکرٹری صاحب کا، ہمارے منسٹر صاحب کا، جنہوں نے اس کے لیے بہت سپیڈلی جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے وہ ہماری ارینج بھی کی، ریلیز بھی کروائی، اور الحمدللہ وہ پایہ تکمیل تک بھی پروجیکٹ پہنچ گیا، کیونکہ یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا 2014 میں اور یہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا ہے 2023 دسمبر میں، اور الحمدللہ اس وقت فلی فنکشنل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ کوئی پیشنٹس کو پیغام دینا چاہے، ایسے پیشنٹس جو دور سے شوج آباد سے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی احتیاطی تدابیر، کوئی تھوڑی سی، لوگ بڑا پاکستانی جو ہوتے ہیں نا وہ مرغن غذائیں، اور تھوڑا سا آخر میں کیا پیغام دینا جی چاہیں؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو اپنے سیکرٹری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ، ہمارے ایڈوائزر اور منسٹر صاحب کی ریکویسٹ پہ ڈی جی خان ہاسپٹل کو جو ہے فلی فنکشنل کر دیا ہے. اس سے پہلے وہاں پہ اینجیوگرافی، کیونکہ وہ 104 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور اس کی بھی جو اکوپمنٹ کی جو انسٹالیشنز تھیں اور جو سپرویژن تھی وہ بھی میرے پاس تھی. الحمدللہ وہاں پہ دنیا کا لیٹسٹ جو ہے نا اکوپمنٹ جو ہے وہاں پہ انسٹال ہے. میری ریکویسٹ ہے اپنا کوئٹہ کے پیشنٹ سے اور بلوچستان کے پیشنٹ سے اور ڈی جی خان کے پیشنٹ سے کہ وہاں پہ تمام کارڈیالوجی کی اور کارڈک سرجری کی سہولیات موجود ہیں. آپ لوگ وہاں پہ جائیں اور اس ہاسپٹل پہ جو ہے، کیونکہ وہاں کا اگر پیشنٹ وہاں ٹرین ہو جائے گا وہاں پہ ان کا علاج ہو جائے گا اور تمام سہولیات موجود ہیں. اور سیکرٹری صاحب نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا کہ وہاں یہاں سے ہمارے سرجن اور ہماری کارڈیالوجی کی پوری ٹیم جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر کر کے اور ان کے ڈپارٹمنٹ سرجری کی اور کارڈیالوجی کو فلی فنکشنل کر دی ہے. ان کا انڈور فلی فنکشنل ہے، ان کے آپریشن تھیٹر فلی فنکشنل ہے، ڈیلی وہاں پہ بائی پاس آپریشن ہو رہا ہے تاکہ یہاں پہ وہ پیشنٹ آئیں جن کو دوسرے علاقوں سے ہیں، دور دراز کے، جہاں پہ دل کے اپنا سہولیات نہیں ہے علاج کی، وہ لوگ جہاں پہ آئیں تاکہ وہ انٹرٹین کر سکیں. اسی طرح بہاولپور کارڈک سینٹر ہے، بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل، وہ بھی فلی فنکشنل ہے. وہاں کے پیشنٹ وہیں پہ جو ریفرل ہو وہ بالکل ہمارے پاس آئیں، جو پیچیدہ کیس ہیں جو وہ نہیں کر سکتے وہ ہمارے پاس بھیجا جائے. تو میری ڈاکٹر صاحبان سے بھی یہی ہے کہ وہ پیشنٹ ہمارے پاس ریفر کیے جائیں جن کو یہاں پہ ہم لوگ انٹرٹین کر سکتے ہیں. جو وہیں پہ انٹرٹین ہو سکتے ہیں ان کو بالکل وہیں انٹرٹین کریں تاکہ اس ہاسپٹل پہ کم سے کم لوڈ ہو، کیونکہ ہم ڈیلی جو ہے 3000 پیشنٹ جو ہے 500 ایمرجنسی کے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 400 سے 500 نیو رجسٹریشن ہے اور 1200 سے 2000 پیشنٹ ہے فالو اپ کا ڈیلی ہمارا. تو یہ تقریباً 3000 پیشنٹ کو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے ہاسپٹل میں کسی بھی ڈاکٹر کی، کسی میڈیکل آفیسر کی، کسی سپورٹ سٹاف کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ. اور ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے یہ اپنا کام جاری و ساری رکھیں گے. اس کام کو ہم اپنی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت سمجھ کے کام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس پروفیشن کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. اور پیشنٹ کے لیے یہی ہے کہ پیشنٹ ریگولر آئیں اور اپنا چیک اپ کروائیں، اور جو ڈاکٹر آپ کو احتیاطی تدابیر بتاتا ہے اس پہ عمل کریں اور اپنی صحت کی زندگی گزاریں. بہت بہت شکریہ فرحان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. جی بالکل، ڈائریکٹر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آف چودھری پرویز الہی ملتان ہمیں بتا رہے تھے تمام تر سہولیات جو یہاں پر دستیاب ہیں، اور خاص طور پہ جو ایک بہت اہم بات انہوں نے کی کہ کارڈیالوجی جو ڈی جی خان میں بن چکا ہے، وہاں کے پیشنٹس اگر وہیں پہ اپنا علاج کروائیں گے اور وہاں پہ تمام سہولیات دے دی گئی ہیں، اور یہاں سے بھی جو ڈاکٹرز ہیں، جو کی ہول ہارٹ سرجری کے ڈاکٹر یاسر خاکوانی یا دیگر جو سٹاف یہاں سے گیا ہے وہاں پہ، وہ ویل پروفیشنل سٹاف ہے. اگر پیشنٹس وہاں پہ علاج کروائیں گے تو یہاں پہ جو بوجھ ہے تھوڑا سا کم ہوگا، اور یہاں پہ جو ورک ہے اس کی سپیڈ میں
مزید جو ہے وہ اضافہ بھی ہو جائے گا. تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.